ایمان تازہ ہوگا۔ امام باقر کے پاس نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، اس کے پاس ہیں 7 بال، اور وہ کہتا ہے یہ 7 بال مصطفیٰ کے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں یہ بال مصطفیٰ کے ہیں یا نہیں۔ آج بڑے سے بڑے مفکر کے پاس جاؤ اور پوچھو یہ چودھری کا بال ہے یا سیٹھ کا بال ہے یا رکشہ چلانے والے کا بال ہے، یہ سب بے بس نظر آئیں گے۔ امام باقر سے کہتا ہے حضور میرے علاقے میں ایک شخص ہے، اس کے بعد ٹبیا میں 7 بال ہیں، وہ کہتا ہے 7 کے 7 نبی کے ہیں، آپ بتا دیں۔ امام باقر نے یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا، آپ فرماتے ہیں وہ بال میری بارگاہ میں لے آؤ، وہ بال میری بارگاہ میں لے آؤ، میں چیک کر کے بتا دوں گا کس کے ہیں۔ وہ ٹبیا لے کر آیا اور آنے کے بعد سبحان اللہ، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، امام باقر کی بارگاہ میں جیسے ابھی حضور گلزار ملت تشریف فرما ہوں گے، آپ دیکھنا آگے پیچھے چاہنے والوں کا ہجوم ہوگا، تو امام باقر کی اولاد میں سے ہیں یہ حضرات، تو امام باقر کا عالم کیا ہوگا؟ امام باقر کی بارگاہ میں ہر وقت چاہنے والوں کا ہجوم۔ آپ کی بارگاہ میں ٹبیا لا کر رکھ دی گئی، حضور یہ بتائیں یہ بال نبی کے ہیں یا نہیں؟ امام باقر نے ایک بال نکالا، ایک بال ٹبیا سے الگ کیا، اور جو لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور درود و سلام پڑھو، کھڑے ہو جاؤ اور درود و سلام پڑھو۔ لوگ کھڑے ہو گئے، درود و سلام پڑھنا شروع کیا، کچھ دیر کے بعد وہ بال حرکت میں آیا، گھومنے لگا، جھومنے لگا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بال اٹھ کر کھڑا ہو گیا، امام باقر نے اٹھا کر الگ رکھا، دوسرے بال کو ٹبیا سے نکالا، کہا درود و سلام پڑھتے رہو، درود و سلام لوگ پڑھتے رہے، وہ بال جھوما اور جھوم کر کھڑا ہو گیا، آپ نے اٹھا کر کے الگ رکھ دیا، تیسرا بال نکالا، وہ بھی درود و سلام سن کر جھوما، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چوتھا نکالا، پانچواں نکالا، 4 بال درود و سلام سن کر جھومے بھی، کھڑے بھی ہو گئے، اور 3 جھومے نہیں، کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ امام باقر نے فرمایا یہ 4 مصطفیٰ کے ہیں، کیا کہے بھائی، یہ 4 مصطفیٰ کے ہیں، 3 مصطفیٰ کے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور دلیل؟ آپ نے فرمایا دیکھا نہیں جو مصطفیٰ کا تھا درود و سلام پڑھ کر جھوما کہا، کیا کھڑا بھی ہوا۔ اے لوگوں اگر پتہ لگانا ہو کون مصطفیٰ کا ہے کون مصطفیٰ کا نہیں ہے تو چیک کرنا ہوگا، تو اعلیٰ حضرت کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سلام پڑھتے رہنا۔ جو سلام سن کر کے جھومنے بھی لگے، اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے، سمجھ جاؤ یہ مصطفیٰ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کان وائس، فرمائے اہل سنت، آمد حضور گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج بھی مجمع میں چیک کر لیجئے، جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے وہ جھومتا بھی ہے، کھڑا بھی ہوتا ہے، پتہ چلا جو نبی کا ہوگا وہی جھومے گا، وہی کھڑا ہوگا۔ یہ معیار امام باقر نے دے دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ دیکھو وہ بال جھومے بھی، کھڑے بھی ہوئے۔ جھومے گا کون؟ جو مردہ ہوگا یا زندہ؟ زندہ۔ اور آج بھی مصطفیٰ کے بال پوری دنیا میں جہاں کہیں ہیں شاخیں نکلتی ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ ان سے کہو، میں نام لے کر کے زبان نہیں خراب کرنا چاہتا، ان سے کہو جو نبی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنا بال داڑھی کا یا سر کا لے کر کھڑے رہیں، زندگی ختم ہو جائے گی۔ بال الگ کر دینے کے بعد 1 انچ بھی نہیں بڑا ہوگا۔ اے لوگوں یہی تو فرق ہے کہ تمہارا ہمارا بال بدن سے الگ ہونے کے بعد وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کے بال کا کمال یہ ہے۔ اے لوگوں
मुस्तफा का कमाल देखते हैं। जो नबी का बाल होगा वो दुनिया में जहां कहीं होगा वो बाल बढ़ेगा भी, शाखें भी निकलेगी, क्या समझे वही झूमेगा। जो जिंदा होगा वही बढ़ेगा, जो जिंदा होगा। पता चला जब मुस्तफा का बाल जिंदा है तो मदीने में आमिना का लाल जिंदा है। सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा का बाल जिंदा है तो मदीना में आमिना का लाल जिंदा है। और यही पैगाम दिया है बरेली से आला हजरत ने, इरशाद फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। हजरत आला हजरत, प्यार से कहो सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया में आला हजरत सरकार का नाम रोशन है। आला हजरत तो आला हजरत, अभी मैं मजमे से देख रहा था कि आज ताजुल शरिया के नाम में वो बरकत है, वो नाम की शान है कि जिन्होंने ताजुल शरिया को देखा है वो भी मचलते हैं, जिन्होंने देखा नहीं है सिर्फ ताजुल शरिया का नाम सुना है वो भी मचलता है। इसीलिए हम कहते हैं, कोई कहता है मुझे दही चाहिए, कोई कहता है मुझे परी चाहिए, कोई कहता है झोली भरी चाहिए, हम गुलामों को तो बस दामन अज़हरी चाहिए। क्या करवाई या रसूल अल्लाह जिंदाबाद अल्लाह या आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के उलूम के वारिस हैं ताजुल शरिया। और ताजुल शरिया को रब ने वो हुस्न जमाल अता किया है कि लाखों के मजमे में जो नूर ताजुल शरिया के चेहरे पे नजर आ रहा है, आप देखते रहो तो देखते रह जाओ, देखते रहो तो देखते रह जाओ। 3.5 करोड़ से ज्यादा आज ताजुल शरिया के मुरीद हैं। और सरकार मुफ्ती आजम के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर किसी पीर से सबसे ज्यादा उलमाए किराम वाबस्ता हैं तो वो ताजुल शरिया की ज़ात। आम आदमी तो किसी का दामन पकड़ लेता है, लेकिन उलमाए किराम बहुत सोच समझ करके दामन पकड़ते हैं। आज कसरत से जितना ज्यादा ताजुल शरिया के मुरीद हैं उतना दूसरे पीर के मुरीद नहीं। यही वजह है कुछ लोग उन्हें तकलीफ हुई और ताजुल शरिया से अदावत, ताजुल शरिया से बुग़्ज़ो इनाद। सुनो, ताजुल शरिया आज के दौर में जिंदा वली का नाम है, वली ये काबिल का नाम है। और हदीस कुदसी है, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखता है हम उससे ऐलाने जंग करते हैं। हमने महसूस किया है दुनिया में जिसने भी ताजुल शरिया से बुग़्ज़ो इनाद रखा वो कहीं का नहीं रहा, वो कहीं का नहीं रहा। इसलिए कि ताजुल शरिया मुरीद नहीं तलाश करते हैं, मुरीद ताजुल शरिया को तलाश करते हैं। सुनो, ताजुल शरिया उस पीर का नाम नहीं है जो लोगों की जेब को देखें। ताजुल शरिया शरीयत पर चलते हैं। इस्तिकामत ताजुल शरिया के अंदर जो है वो इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम पीरों के अंदर नजर आती है। वो बात, आखिरी बात, दुबई की सरजमीन पर सबसे बड़ा सोने का कारोबार करने वाला, आखिरी बात, सबसे बड़ा मालदार आदमी दुबई की सरजमीन पर सोने का कारोबार करने वाला। इस्तिकामत देखो मेरे ताजुल शरिया की, मेरे पीर की। जब आप दुबई की सरजमीन पर पहुंचे, लोग आए मुलाकात के लिए। वो मालदार शख्स जो आपका मुरीद था वो भी आया। हजरत को किसी ने बता दिया कि वो जो आपका मुरीद है उसके कारखाने में इस साल जिस हाफिज ने कुरान सुनाया है रमजान के महीने में तरावी की शक्ल में, वो बदअकीदा था। ताजुल शरिया को किसी ने बता दिया। आपको जब पता चला, लोग मिलने आए, वो मालदार भी मिलने आया, आपने उससे मुसाफा नहीं किया, मुसाफा नहीं किया। उसके बाद उसे समझाया
اور فرمایا میں نے ایسا ایسا سنا ہے۔ مالدار کہنے لگا حضور بڑا کاروبار ہے، مجھے معلوم نہ ہو سکا، حضور مجھے معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سرکار میرے گھر چلیں، سرکار میرے گھر چلیں۔ آپ نے فرمایا میں ابھی تو نہیں جاتا، آئندہ دیکھوں گا، آئندہ دیکھوں گا۔ آپ نے جانے سے انکار کیا، کیوں؟ کام بنانے کے لیے۔ بہت سارے لوگ توبہ بھی کرتے ہیں اور پھر وہی حرکت کرتے ہیں۔ تاج الشریعہ نے یہ نہیں دیکھا یہ مالدار ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں میں دیکھوں گا اس کے بعد چلوں گا۔ اے لوگوں، آج کا اگر کوئی عام پیر ہوتا تو آج تو لوگ دیکھتے ہیں مالدار مرید کون ہے، مالدار مرید کون ہے۔ آج مالدار مرید کو دیکھا جاتا ہے، اور میں آپ سے عرض کروں جو پیر مالدار مرید کو دیکھے وہ پیر نہیں ہوتا، وہ پیر ہوتا ہے۔ جو سچا پیر ہوتا ہے وہ مالدار نہیں بلکہ شریعت دیکھتا ہے، قرآن و حدیث دیکھتا ہے، مصطفیٰ کی سنت دیکھتا ہے۔ تاج الشریعہ آج دنیا میں جب لوگ مصلحت کہہ رہے تھے تب تاج الشریعہ نے فتویٰ دے دیا اور بتا دیا کہ استقامت یہ ہوتی ہے۔ آج اپنی سچائی کی بنیاد پر پوری دنیا میں تاج الشریعہ کا نام روشن ہے، استقامت کی بنیاد پر آپ کا نام روشن ہے، اور تاج الشریعہ کے مریدین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج تو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے جو تاج الشریعہ کرتا ہے لوگ اس کے بھی دیوانے ہو جاتے ہیں، اس کے بھی چاہنے والے ہو جاتے ہیں، اس کے بھی ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کی آیت جو تلاوت کی ہے 28واں پارہ ہے، سورہ منافقون ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور منافقین بے خبر ہیں۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ روح انسانی کو فضا میں جاتی ہے، اسلامی آواز جہاں تک جاتی ہے، ایسی ہی تقریر کی سخت ضرورت تھی تب کہیں جا کر کے بیداری قوم میں آتے ہیں، ایسی ہی تقریر کی سخت ضرورت تھی تب کہیں جا کر کے بیداری قوم میں آتے ہیں۔ محترم حضرات، آپ جائیں گے کیونکہ میرے دور پر ہندوستان کو مائناز کرتا ہے رسول جناب زین العابدین صاحب نے میرے گھر پر تشریف فرما ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ 12 بجے کی سلسلے سے آنے والے میرے بھائی محترم جناب حسن برکاتی وہ بھی میرے گھر پر تشریف لے آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے تمام کرام ایک اعلان سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اعلان سنتے ہی عاشق تاج الشریعہ بچے جانا چاہیے۔ اعلان سنا دوں، ایک مرتبہ آپ بتا کے بتا دو جو کوئی سننا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، اعلان آپ کے مطلب کا ہے۔